بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک نام امیہ بن خلف کا ہے، جو مکہ میں پیدا ہوا اور میدان بدر کی لڑائی میں اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ وہی امیہ بن خلف ہے جس کے ہاں دو عظیم صحابہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جن میں ایک نام حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا نام امام العاشقین حضرت بلال بن رباح المعروف بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ امیہ بن خلف اپنی دولت اور کروفر کے اعتبار سے گویا کہ رئیس اعظم تھا، مگر بدنیت اور بد ذہنیت اور سوچ اور کردار کا اس قدر گھٹیا تھا کہ دشمنی اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر گر چکا تھا کہ ہر کمزور اور ناتواں مسلمان کو بہیمانہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا اور اس پر فخر محسوس کرتا۔ یہی وجہ ہے جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے آپ پر طرح طرح کے عذاب ڈالنے شروع کر دیے، جن کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی ایک خاص مقررہ مدت سے زیادہ اپنے ظلم کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور بالآخر خود ہی اپنے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس امیہ بن خلف بدبخت کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب ہجرت مدینہ کے بعد انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، تو انہوں نے درینہ دوستی اور تعلقات کی وجہ سے امیہ بن خلف کے ہاں پڑاؤ کیا۔ اسی قیام کے دوران ایک دن حضرت سعد نے امیہ سے کہا، کوئی ایسا وقت تجویز کرو کہ جب بیت اللہ شریف میں زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو اور میں طواف کی سعادت بھی حاصل کر لوں۔ امیہ بن خلف آپ کو دوپہر کے وقت بیت اللہ شریف میں لے آیا۔ اتفاق سے ابو جہل نے دیکھ لیا اور وہ امیہ سے کہنے لگا، اے ابا صفوان، یہ کون ہے؟ امیہ نے تعارف کروایا، یہ سعد بن معاذ ہے۔ ابو جہل نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو جل بھن گیا اور کہنے لگا، تم مکہ میں اتنے امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم اس گمان میں ہو کہ بوقت ضرورت ان کی امداد کرو گے، ان کی اعانت کرو گے۔ بخدا اگر تم امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو آج زندہ سلامت اپنے گھر نہ جا سکتے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اگر تم مجھے طواف کعبہ سے روکو گے تو میں بھی تمہاری تجارت کا راستہ بند کر دوں گا، اور یہ بات تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ امیہ حضرت سعد کا یہ کرارا جواب سن کر کہاں برداشت کر سکتا تھا، فوراً بول اٹھا، اے سعد، ابو الحکم کو بلند آواز سے جواب نہ دو، وہ اس آبادی کے باشندوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا، امیہ، یہ لاف گزاف رہنے دو، واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امیہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ فرمایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ امیہ جب گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے صفوان، دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔
پھر امیہ کہنے لگا خدا کی قسم اب مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر جب بدر کی لڑائی کا موقع آیا تو ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کا کہا اور امیہ سے کہا تم بھی اپنے قافلے کی مدد کو چلو۔ امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہ کی تو ابو جہل کہنے لگا اے صفوان تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے تو دوسرے کیسے نکلیں گے؟ ابو جہل اس کو برابر سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ امیہ نے مجبور ہو کر کہا جب تو نہیں مانتا تو خدا کی قسم میں اس لڑائی کے لیے ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا کہ جس کا ثانی مکہ میں نہ ہو۔ پھر جوش میں آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا اے ام صفوان میرا سامان تیار کر دو۔ بیوی نے کہا کیا تم اپنے یثرب بھائی یعنی حضرت سعد بن معاذ کی بات بھول گئے ہو؟ امیہ کہنے لگا نہیں بھولا نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک ہی جاؤں گا۔ چنانچہ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرتا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھے رکھتا اور وہ برابر احتیاط ہی کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میدان بدر میں قتل کرا دیا۔ دوستو بے شک امیہ حد درجے کی احتیاط برتتا رہا، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہونے والا فرمان سچ ہو کر ہی رہنا تھا۔ چنانچہ اسی زمن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ بن خلف مکہ میں مجھ سے اکثر ملتا رہتا تھا کیونکہ ہم دونوں میں دوستی تھی۔ اس وقت میرا نام عبد عمرو تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرا نام عبد الرحمن ہوا۔ امیہ مجھ سے کہتا مجھے تو تمہارا پرانا نام یعنی عبد عمرو ہی پسند ہے، میں تمہیں تمہارے پرانے نام سے ہی پکاروں گا، نیا نام مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس پر میں نے اس سے کہا مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے پرانے نام سے بلایا کرو۔ امیہ کہنے لگا اچھا اب تم اللہ کے بندے ہو گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ مجھے عبد الرحمن کہہ کر پکارنے لگا تو مجھے اس کی زبان سے اپنا نیا نام پسند آیا۔ ہم دونوں اس روز دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر جب غزوہ بدر میں وہ مجھ سے ملا تو میں مسلمانوں کی طرف سے فوجی لباس میں تھا اور میرے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ امیہ اپنے بیٹے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا یا عبداللہ، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ہم تو دوست ہیں، پھر تم یہ نیزہ ہماری طرف کیے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے وہ نیزہ ہٹایا اور اپنی دوستی کی بنا پر اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا آج کے جیسا دن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں پھر ہم چلتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے تو امیہ مجھے کہنے لگا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس کی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کون؟ حمزہ؟ کہنے لگا ہاں، وہ ہم باپ بیٹوں کے خون کا پیاسا ہے، لیکن اسے ابھی تک ہمیں قتل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر کہنے لگا کیا تمہیں دودھ چاہیے؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے جو ہی امیہ بن خلف کو میرے ساتھ دیکھا تو سخت ناراض ہوئے، کیونکہ امیہ بن خلف مکہ میں ان پر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے کافروں کے گروہ، میں آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں یہ کہتا ہی رہ گیا کہ یہ دونوں میرے قیدی ہیں، مگر بلال نے میری ایک نہ سنی
اور تلوار کھینچ کر دونوں پر جھپٹ پڑے اور دونوں باپ بیٹے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ اور بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے امیہ اور اس کے بیٹے کو حضرت عبد الرحمن سے چھینا اور قتل کر دیا۔ مرنے سے پہلے امیہ نے اس قدر دردناک چیخ ماری کہ میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، جنگ بدر کے دن میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا، اور یوں امیہ بن خلف بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر اور حاسدین کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔